السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 10 جنوری اور جمعے کی رات ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں آج آپ سے میں بات کروں گا کہ بڑا ایک ایشو بن گیا ہے جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا کہ یوکرائن کا جو مسافر بردار جہاز تہران اور ایئرپورٹ سے اڑنے کے بعد گر کر تباہ ہوا، 174 آدمی اس میں ہلاک ہوئے اور ان میں سے تقریباً 60 سے زیادہ کینیڈین تھے۔ کہ یہ کس طرح یہ جہاز گرا؟ امریکنز، کینیڈینز، یورپینز، یہ سارے کے سارے الزام لگا رہے ہیں ایران پر کہ اس کے میزائل سے یہ جہاز گرا ہے۔ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے، ویری سرپرائزنگلی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ تھوڑا سا مختلف ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، جو امریکہ نے موقف دیا تھا جب جنرل سلیمانی کو ایلیمینیٹ کیا تھا کہ جی وہ امریکنز پر حملے پلان کر رہے تھے، لیکن اب مائک پومپیو نے کیا کہا ہے، بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب امن مشن پہ روانہ ہونے والے ہیں، رشینز کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے تو اس کی کچھ ڈیٹیل ملی ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے کہ اب پاکستان کیا رشیا کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایلس ویلز جو امریکہ کی پرنسپل ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، تھوڑا سا ان کا عہدہ ایلیویٹ ہو گیا، وہ آ رہی ہیں پاکستان 19 تاریخ، اس سے پہلے انڈیا میں رہیں گی، پھر بعد میں شری لنکا جائیں گی۔ تو جو اس پریس کمیونیکے جاری ہوا ہے ان کی میٹنگز کے حوالے سے انڈیا میں اور یہاں، بڑا عجیب ہے، ایک واضح فرق نظر آتا ہے ہمیں کہ امریکہ کس طرح سے ہمیں دیکھتا ہے، ایک کس درجے پہ ہمیں رکھتا ہے، وہ میں اس کی تفصیل آپ کو میں بتاؤں گا، یہ سارے معاملات۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے یوٹیوب چینل کو، تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، اگلی ویڈیو جیسے ہی میں یہ اپلوڈ کروں گا آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ اور دوسرا، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور اپنے جو کمنٹس ہیں وہ آپ ضرور دیں۔ بڑے کمنٹس آئے ہیں سیٹ بیلٹ کے حوالے سے، تو وہ ان میں کچھ بات صحیح ہے کہ گاڑی میں ہر آدمی کو سیٹ بیلٹ پہننی چاہیے، لیکن اگر آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہ ہو تو عمومی طور پہ نہیں باندھتے، لیکن میں آئندہ خیال رکھوں گا اس بات کا، کیونکہ آپ کی جو گائیڈنس ہے، آپ کا جو مشورہ ہے، آپ جو ہمیں بتائیں گے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ایشوز پر بھی اگر آپ بتائیں کہ کس ایشو پر بات ہونی چاہیے تو وہ بھی میں اس پر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لے کے آپ کے ساتھ وہ جو پرسپیکٹیو ہیں وہ شیئر کریں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ ایران پر اب جو ایک نئی انہوں نے ایک مصیبت ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس میں ڈبل سینکشنز کی بات ہوئی۔ اب مائک پومپے کا یہ بیان آیا ہے کہ جناب جو سینکشنز ہیں وہ ہم نے اتنی زیادہ اب لگا دی ہیں، 17 مور سینکشنز لگائی ہیں، اور اس کے بعد ایران کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں 90% وہ اثاثے فریز ہو جائیں گے اور ان کے ایکسیس صرف 10% کی رہ جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک بڑی بات جو سامنے، جو ایک امریکہ کا جھوٹ ہے بالکل جو پکڑا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ سلیمانی کو اس لیے ہم نے ایلیمینیٹ کیا ہے کہ وہ پلان کر رہا تھا، امریکنز پر حملے پلان کر رہا تھا، اور انہوں نے کلنگ کی ہے، کانٹریکٹر کی، امریکنز کی، اور یہ اور وہ۔ اب مائک پومپے نے یہ کہا کہ میرے پاس، ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کہیں پر کوئی حملہ پلان کر رہے تھے۔ سلیمانی امریکنز کے خلاف کوئی حملہ پلان کر رہا تھا، امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مائک پومپے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ وہ امریکنز کے پر حملہ پلان کر رہے ہیں؟ تو جھوٹ، وہی جھوٹ جو جب عراق پر حملہ کیا تو یہ کہا کہ WMDs ہیں، بالکل بعد میں کہا کہ جھوٹ، کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ اور اسی طرح اب یہ جو جنرل سلیمانی والا جو واقعہ ہے اس میں بھی بڑا جھوٹ پکڑا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں، مائک پومپے کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ اور اس میں ایک اور جھوٹ کا انہوں نے اضافہ کر دیا۔ میں پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ یوکرائن کا جو جہاز ہے وہ جیسے ہی اڑا ہے، جو ویڈیو آئی ہے تو آپ وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاز کا جو انجن ہے، ایک اس نے بہت بڑی آواز اس میں، یعنی جیسے خراب ہوتا ہے نا، گھیں کر کے اس طرح کی آواز آئی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو جہاز ہے وہ زمین پر گرا ہے اور ایک دھماکے سے پھٹ گیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ تہران سے اڑ کے کیف جا رہا تھا، تو وہ اس میں فیول پورا تھا، تو وہ جو اس کے ٹینکس ہیں وہ پھٹ گئے۔ اب
اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. تحقیقات کے لیے بلیک باکس بہت ضروری ہے. ایران نے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ بوئنگ کمپنی کو، امریکہ کو بلیک باکس دینے سے انکار کر دیا، لیکن کینیڈا کے، کیونکہ اس میں 60 سے زیادہ مسافر تھے، تو جسٹن ٹروڈو جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے، ان سے ایران نے کہا ہے کہ اگر بلیک باکس آپ تحقیقات کرنا چاہیں کینیڈین تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. یہ قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے کہ وہ کسی میزائل سے اس جہاز کو، کسی ایرانی میزائل سے اس کو گرایا گیا ہو. اب یہ ابھی بلیک باکس کو انالائز نہیں کیا گیا، کوئی کمپنی وہاں پر پہنچ کے کسی نے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی، لیکن امریکہ نے اور جو بہت سارے یورپی ممالک ہیں، اس میں جسٹن ٹروڈو بھی ہیں کینیڈا کے پرائم منسٹر، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ یہ ایرانی میزائل لگا ہے، لیکن وہ کوئی حتمی طور پر بات نہیں کر رہے ہیں. امریکنز تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سیٹلائٹ سے پکڑ لیا ہے. یہ سیٹلائٹ بھی ایسے ہی ہے، ان کا اپنی مرضی کی ساری انفارمیشن دیتا ہے، اپنی مرضی کا امیج بناتا ہے، اور یہ اپنا الزام کسی دوسرے پر تھوپنے کے لیے انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا. امریکہ نے بری طرح ایکسپوز ہوا ہے امریکہ کہ یہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اپنے مفادات کی خاطر، وہ کوے کو سفید بھی کر دیتا ہے، کبوتر کو کالا بھی کر دیتا ہے، اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں. تو ایک نئی یہ جو ایک مصیبت ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن یہ دو باتیں سامنے آ گئیں کہ جنرل سلیمانی کے حوالے سے جھوٹ بولا امریکہ نے کہ جی وہ کوئی امریکنز پر پلان کر رہے تھے اٹیک، اور مائک پومپے نے اس کی تصدیق کر دی. اور دوسرا، تحقیقات کے بغیر یہ جھوٹا الزام کہ یوکرائن کا جو جہاز ہے وہ ایران نے گرایا ہے، حالانکہ جو ایویڈنس ہے وہ ابھی تک کسی نے ایگزامن ہی نہیں کیا. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کینیڈا سے کہہ رہا ہے کہ وہ آپ تحقیقات کر سکتے ہیں. دوسرا، میں اب اپنے حوالے سے اسی ایشو کے حوالے سے جو ہمارا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، نفیس آدمی ہیں. پرائم منسٹر نے ان سے کہا کہ آپ جائیں، آپ ایران جائیں، سعودی عرب جائیں اور امریکہ جائیں. تو انہوں نے کچھ جرنلسٹوں کو بلا کے، اینکرز کو بلا کے، تو وہ اپنا ایک کوئی بریفنگ وغیرہ بیک گراؤنڈر کے طور پہ کی. لیکن اب بلایا پتہ نہیں کن کن لوگوں کو ہے، اور اچھے صحافی بھی ہوں گے اس میں، سارے ہی اچھے ہوں گے، میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن بیک گراؤنڈر انفارمیشن باہر کیا آئی کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو قرضے پہ ڈوبے ہوئے ہم ہیں، آزاد فورن پالیسی ہماری نہیں ہے، اور اگر آزاد فورن پالیسی کے لیے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا تو ہم یہ ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب مجھے پرائم منسٹر نے کہا ہے میں جا رہا ہوں، میں کوشش کروں گا، لیکن ہم پہ اتنا قرضہ ہے اور ہماری حالت ایسی ہے. اچھا، کسی لحاظ سے یہ بات سچ بھی ہوگی، لیکن اس وقت یہ نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں، اور اگر کرنی بھی تھی تو کوئی رسپانسبل لوگوں کو بلا کے کرتے جو اس طرح کے ان چیزوں کو باہر لیک نہ کرتے. اب اس سے جانے سے پہلے کتنا امیج برا ہوا پاکستان کا. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیشن کرانا چاہتے ہیں اور ہم کرا رہے ہیں. وہ مسلمان ممالک میں بھی میڈیشن کرانا چاہتے ہیں، اس مہینے کے اینڈ پہ کوالالمپور بھی جا رہے ہیں، اور وہ ادھر سعودی عرب سے بھی رابطے میں ہے. تو اب ٹرکی بھی جو یہ طیب اردگان ہے، اگلے مہینے وہ پاکستان آ رہے ہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو ملا کے وہ چلیں آگے. شاہ محمود قریشی صاحب، بھائی اگر آپ کوشش کریں، یہ ٹھیک ہے کہ ہم قرضے میں ہیں، ہماری حالت وہ نہیں ہے، پوزیشن وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ تو ہیں، جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہماری ہے اس میں ہمیں ایک رول پلے کرنا ہے. اگر ہم رول پلے نہیں کریں گے تو یہ آگ ہمارے گھر بھی آ جائے گی، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور اگر ہمسائے میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ ایک اسلامی ملک ہے تو بردر اسلامی ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے پاکستان کو، اور اس میں مدد کرنی چاہیے اس ایشو کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے. تو خیر بہرحال ایک جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے وہ رشیا سے بھی پاکستان نے بات کی ہے. شاہ محمود قریشی نے، ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، اب رشیا پاکستان کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ دونوں اگر یہ امن مشن کی طرف جاتے ہیں جیسے کہ ابھی انفارمیشن آ رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. اور اس سے تھوڑا سا ہمیں یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بالکل ایک پرو امریکن ہماری جو لائن ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم اس خطے میں جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور رشیا کے ساتھ بہتر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ رشیا اسلحے میں بھی بہت آگے ہے. ابھی انہوں نے ٹرکی کو SU-400 جو میزائل پروٹیکٹنگ سسٹم ہے وہ دیا ہے، تو پاکستان میں بھی وہ بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ جو سٹیل مل ہے وہ رشیا کی تعاون سے ہی بنائی تھی پاکستان نے، اس کو وہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریلوے ٹریک اور پیٹرولیم پروڈکٹس میں
بہت زیادہ کئی بلین ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر ہم ان کے ساتھ مل کر ایک امن مشن کریں گے تو اس سے پاکستان کا وزن بھی بڑھے گا، اور رشیا کے ساتھ جانے سے امریکنز بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ بنائیں کہ جس میں بالکل انڈیا کی گود میں نہ جائیں. کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ایران جو امریکہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ مکمل طور پہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا کے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایلس ویلز جو پہلے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں لیکن اب پرنسپل ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ان کو بنا دیا گیا. شی از اے پوائنٹ مین اس خطے کے لیے. وہ آ رہی ہیں پاکستان کے دورے پر، انڈیا کے دورے پر اور سری لنکا کے دورے پر. یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ ایک ہی لیگ میں 3 ممالک میں جائیں گی. اس سے پہلے جب وہ انڈیا میں آئی ہیں تو انڈیا سے واپس چلی گئی ہیں، پاکستان آئی ہیں تو یہاں سے واپس چلی گئی ہیں. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز کوئی امریکہ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. کیونکہ جو پریس ریلیز آیا ہے اگر ہم اس کی لینگویج کو دیکھتے ہیں تو جو انڈیا کے ساتھ ان کی جو انگیجمنٹس ہیں اس میں تو یہ کہا گیا کہ میوچل انٹرسٹ اور جو دوسرے جو معاملات ہیں اس پر وہ بات کریں گی. لیکن جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہی جو میوچل ریلیشن شپ، لیکن جو خطے میں کنسرن ہے امریکہ کے. اب کنسرن سے تو مراد یہ آ گیا نا کہ پھر ڈو مور والی بات ہے کہ جناب یہ آپ دہشت گرد ہیں، ان کو آپ ختم کریں، ان کے ساتھ یہ کریں. کیونکہ ایک مسلسل دباؤ ہے پاکستان پر کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر پر پاکستان جو ہے وہ کمپرومائز کرے اور کشمیر کو گیو اپ کرے اور انڈین ہیجمنی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے. تو یہ اب ایلس ویلز بھی وہ ایک نیا مدعا ڈالنے کے لیے پاکستان آ رہی ہیں اور یہاں پر 4 دن رہیں گی. تو بڑا ضروری ہے کہ رشیا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، چائنا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اور پھر جیسے پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں پارٹی نہیں بنے گا، ایران کے خلاف کسی طرح کی کارروائی میں پاکستان پارٹی نہیں بنے گا. دعا یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان اپنی اس پالیسی پر ڈٹا رہے، اس پالیسی پر جمع رہے. کیونکہ ادھر آپ کو پتہ ہے پھر پیسے مانگنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. بہرحال اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گا.